کو بلایا ہے معراج کے لیے، خدا آپ کا مشتاق ہے، خدا آپ کا دیدار خاص کرنا چاہتا ہے، بلایا ہے دیدار کے لیے۔ حضور پھر سو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کی، پھر حضور کھڑے ہوئے، بتا رہے ہیں یہ عظمت مصطفیٰ ہے، بس بتا رہے ہیں یہ عظمت مصطفیٰ ہے، سید الملائکہ در پہ کھڑے ہیں اور محبوب آرام میں ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ حبیب کی شان ہے۔ بار بار اٹھا کر کہا جا رہا ہے بلاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ حضور اٹھے، اٹھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ براق ہے ایک سوار، براق۔ حضرت جبریل امی جب جنت میں گئے نا تو 40,000 براق تھے، ایک دو نہیں 40,000 براق، اور ہر براق کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ جبریل امین نے دیکھا سب براقوں میں ایک براق ایسا ہے جو رو رہا ہے، اور جب جبریل امین اس کے قریب گئے کہا وجہ کیا ہے؟ سب خوش ہے، آج تو سب جو ہے بہت خوش ہے، آج تو محبوب کی سواری بننا ہے نا، آج براق بڑے خوش ہے۔ تو وہ براق کہتا ہے میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محبوب کی سواری کا شرف مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کئی سالوں سے سنا تھا حضور معراج کریں گے، ایک براق پر سوار ہو کر آپ جائیں گے، کسے موقع ملے گا؟ جبریل امین نے کہا تو ہی چل، تو ہی چل۔ دیکھو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا مقام ہے، اور یہ خدا اللہ رب العزت کو رونے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ رونے والا براق گیا مصطفیٰ کو سوار کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کو جو ہے غسل دیا گیا زمزم شریف کے پانی سے، آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کے سینے میں جو ہے نور بھرا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو لے کر براق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ آج دلہا بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، آج دلہا بنایا گیا ہے کونین کے شہنشاہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر تشریف لے گئے، بہت سے عجائبات اور مشاہدات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس آپ رکے، اور آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے جو ہے حضرت موسیٰ کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ نے حضور کو دیکھا، کہا انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں زندہ ہونا، حضور کا دیکھنا، یہ معجزات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی طرف میں نہ جاؤں گا، آپ کو بہت کچھ سنانا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ شان دیکھیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک صف بستہ کھڑے ہیں۔ اقسام جواری سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی۔ پھر شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ کھڑے ہو گئے سب، اذان دی گئی، جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی موجود، شرف امامت جسے ملا اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ حضور نے امامت فرمائی اور بتا دیا لوگ اول و آخر کے چکر میں نہ رہنا، لوگ اول و آخر کے چکر میں نہ رہنا، یہاں پر سب انبیاء موجود ہیں، سب بس سب کھڑے ہیں، لیکن امامت کا حق جسے ملا وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ پیچھے آ کے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور مصلی پر چڑھ کے بتا دیا کہ میں اول نبی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، پھر ہوا کچھ یوں، آپ عرش کی طرف، آپ جو ہے اب اوپر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جو نبی زمین پر ہے وہی نبی آسمان پر بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے اتنے وقت میں کیسے معراج کر لی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اقصیٰ سے اٹھ کر آسمان پر کیسے پہنچے؟ مسجد اقصیٰ سے نکل کر حضور سے پہلے آسمان پر کیسے پہنچے؟
جب حضور پہلے آسمان پر گئے نا تو جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا اکیلے آئے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا ہاں ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ کہا وہ آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، دیکھتے ہیں کہ منبر پر جلوہ گر حضرت آدم علیہ السلام ہے، سلام کیا گیا۔ کہا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی صالح نبی اور صالح بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں سے دوسرے آسمان پر گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہاں پر بھی کچھ یوں ہوا۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، چوتھے آسمان پر گئے حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، پانچویں آسمان پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، چھٹے آسمان پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہی باتیں ہوئی۔ کون؟ جبرائیل۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے۔ کہا بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ بلایا گیا ہے رب کی طرف سے۔ دروازہ کھولا گیا، دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد اعلیٰ موجود ہے۔ کہا صالح نبی اور صالح بیٹے آپ کا نام مبارک ہو۔ استقبال کیا گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ حضور فرماتے ہیں ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور جس کے پھل مٹکے کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں پر بھی 70,000 فرشتوں کی جماعت حضور کے دیدار کے لیے کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی بیت المعمور تھا، حضور بیت المعمور کے پاس گئے اور وہاں پر بھی فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ بیت المعمور کے پاس فرشتوں کو حضور نے نماز پڑھائی۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طریقے سے زمین کا قبلہ جو ہے کعبہ معظمہ ہے، اسی کے بالمقابل بیت المعمور ہے اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے روزانہ محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ راویان حدیث کہتے ہیں جو ایک بار آتا ہے نا وہ فرشتہ دو بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ 70,000 فرشتے روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں روزہ انور پر۔ اب سدرہ پہنچے نا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ پہنچے ہیں آخر اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑھے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا اب کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو یا رسول اللہ اب یہاں سے جبرائیل آگے نہیں جا سکتا، آگے بڑھے تو جبریل کے پر جل جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل، اب یہاں پر ایک پرانی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ کہا جبرائیل ایک مرتبہ جب میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، اس وقت نار نمرود میں جب ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا اس وقت تم نے آ کر کہا تھا حل لک حاجت، اے ابراہیم تمہیں کوئی میری حاجت ہے؟ کہ اس وقت ابراہیم نے جواب دیا تھا میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ میری حاجت کو جانتا ہے، میری مراد کو جانتا ہے۔ جبرائیل اس وقت تم نے کہا تھا مدد نہیں لی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن آج یہ احسان کو میں چکا دے رہا ہوں، ایسی جگہ پر میں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں گیا، نہ مجھ سے پہلے کوئی گیا نہ مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا، کسی نبی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، کسی فرشتے کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہارے کوئی حاجت ہے؟ جبرائیل امین بھی جانتے تھے کہ محبوب کریم مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی امت کی خوشی میں ہے، اگر امت خوش ہو گئی تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے مانگا بھی تو یوں مانگا یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھاؤں گا، بس یہ میری خواہش ہے۔
کہ اتنا مانگا جا تیری حاجت پوری ہو گئی۔ اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں رب سلیم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ رب سلیم، حضور رب سلیم فرمائیں گے کہ میری امت کو رہا کر دے، پل صراط سے گزار دے مولا۔ تو وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس پر سے وجد کرتے کیسے گزریں گے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لیا کہ وہاں پر جو ہے جبریل اپنے پر بچھائیں گے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو جبریل سے بھی اعلیٰ ہے، آپ تو جبرائیل کے بھی سردار ہیں، آپ ہی نے تو کہا ہے میرے دو زمین پر وزیر اور دو آسمان پر وزیر، آسمان پر جبرائیل اور میکائیل اور زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا وزیر پر بچھائے گا، لیکن ہمیں آپ سے اور زیادہ امید ہے، ہمیں ایسی امید ہے آپ اس طریقے سے گزار دیجئے کہ جبرائیل پر بچھائے تو پر کو بھی خبر نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضور وہاں سے عرش اعظم پر گئے، عرش پر گئے، جیسے حضور عرش پر کھڑے ہوئے، عرش نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے بنایا گیا اس وقت میں کانپ رہا تھا، خدا نے لا الہ الا اللہ لکھا، میں کانپ رہا تھا، میں ہیبت خدا بندی سے کانپ رہا تھا، لیکن جس وقت مجھ پر محمد الرسول اللہ لکھ گیا نا تو میں ایک دم جو ہے ساکت ہو گیا اور مجھے ایک انسیت اور محبت محسوس ہوئی۔ یا رسول اللہ آج آپ مجھ پر جلوہ گر ہیں، یا رسول اللہ آج آپ مجھ پر جلوہ گر ہے، اور یہی میری جو ہے معراج کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے گئے، اور وہاں سے آگے آپ رف رف پر سوار ہو کے گئے اور لامکہ پہنچے۔ وہیں لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ مکی ہے جن کا وہ سر عرش، ٹھیک ہے چلیے یاد نہیں آ رہا ہے، ذہن میں نہیں ہے میرے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ پہنچے رف رف پر، اور رف رف بھی کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا، راویان لکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی، تنہا جا رہے ہیں رب کے دیدار کے لیے، کیا دیکھتے ہیں ان میں تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ کہا تمہیں تمہارا رب یاد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یار غار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہے۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے پہنچے۔ دنا فتدلا قاب قوسین او ادنا، ایسے مقام پر پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا، ایسا رب کا دیدار کیا کہ 2 ہاتھ یا اس سے کم کا فاصلہ رہا۔ اللہ رب العزت کا دیدار کیا، دیدار سے مشتاق ہوئے، دیدار کے بہت سی باتیں ہوئی، حضرت نے بتایا تھا اس کو بھی میں آخر میں بتاؤں گا، وہ بات کو ختم کر دوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب حضور جو ہے ساری باتیں ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی بدنی اور تمام عبادتیں، زبانی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیتیں اور پاکیزگیاں رب کے لیے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کیا جاتے جاتے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام و اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، میری رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ جب یہ ہو چکا تو اب اللہ کے رسول نے امت کو یاد کیا، کرم ہے اس رسول کا، خدا کی بارگاہ میں بھی امت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، اس کے بعد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
सलाम हो हम पर, अल्लाह का सलाम हो हम पर और सालेह बंदों पर, अस्सलामु अलैना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद क्या हुआ? जब ये सारी गुफ्तगू हो चुकी, रब को तहियत पेश कर दी गई, रब ने आक़ाए करीम पर सलाम पेश किया, हुजूर ने उम्मत पर सलाम पेश किया। उसके बाद जब फरिश्तों ने ये सारी गुफ्तगू सुनी तो फरिश्तों ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी तहियात हो गई। अब उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब ऐसे जाओगे, सफर पर आते हैं तो कुछ घर वालों के लिए लेके जाते हैं, आप अपनी उम्मत के लिए कुछ लेकर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, तू जो अता करेगा मैं ले जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब जो तूने कहा, जो मैंने कहा, जो फरिश्तों ने कहा, वो सब जो है वो सब तू लेकर जा तेरी उम्मत के लिए, और ये उम्मत की याद रहेगी, और ये तोहफा ऐसा है जो हर नमाज में तेरी उम्मत पढ़ेगी। ये शान है मेराज। मेराज मेराज लोग कहते हैं मेराज सपने में हो गई। मैंने कहा सपने में हो गई थी तो अब्दी का जिक्र क्यों किया गया? अब्द का माना क्या होता है? बंदा। कहते ऐसे ही हो गई थी तो फिर बंदे का लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू न करूँगा। लोग कहते हैं कब हुई थी, कैसे हुई थी, रात में हुई थी, दिन में हुई थी, ख्वाब में हुई थी, तो लैल का जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? लैल से मुराद रात ही होती है, रात ही मुराद होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान को ये मेराज का पूरा वाक़या आपकी समातों के हवाले किया गया। वाक़या मेराज ये है, और इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। आपने अजाइबात का मुशाहिदा किया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, और जो है जहन्नमियों के हालात को देखा, जन्नतियों के हालात को देखा। लेकिन उसकी तरफ मैं न जाऊँगा, वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। हज़रत ने जो एक वाक़या बयान किया था कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। गोद में हज़रत आयशा की गोद में हुज़ूर का सर अनवर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मांगो, आप जो मांगोगी वो अता किया जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत सोचा, उसके बाद कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने अब्बा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ के आऊँ। का ठीक है, अबू बकर से पूछ के आओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि ऐसी बात है, आज हुजूर ने कहा है जो मांगोगी वो अता किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मौका बड़ा अच्छा है, ऐसी चीज़ मांगता हूँ जो आज से पहले कभी नहीं मांगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा आयशा जब जाओ महबूब के पास तो कहना कि आप मेराज में गए थे, खुदा से बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, उनमें से एक बात बता दीजिए। हज़रत आयशा आई, कहा अब शर्त यह है बेटा कि जब बता दिया जाए ना तो मुझे भी आकर बताना वो बात क्या थी। इधर गई हज़रत आयशा और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आई। कहा क्या बताया मेरे रफ़ीक ने, क्या बताया मेरे रफ़ीक ने? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जब आप मेराज में गए थे, खुदा से बातें हुई थी, उनमें से एक बात बता दीजिए। मांगा तो ये मांगा मेरे रफ़ीक ने। कहा ठीक है, मैं मेराज में गया था, खुदा से बातें हुई थी, उनमें से एक बात यह है कि जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो हज़रत आयशा तो बड़ी खुश हो गई कि ऐसी बात है जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत आयशा गई दौड़ती दौड़ती। अब बाप भी हैरान और परेशान थे, सिद्दीक़ अकबर भी देख रहे थे इधर उधर, क्या करे, कौन कब आएगी आयशा, कब आएगी। इतने में हज़रत आयशा को देखा, कहा आजा बेटा क्या हुआ। कहा हुज़ूर ने फरमाया अब्बा जान के जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। अल्लाह। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की अब्बा जान बात तो बड़ी उम्दा है, आप रो रहे हैं। कहा बेटा तूने इसका एक रुख देखा है, दूसरा भी देख लो। जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है उस पर जन्नत वाजिब होती है, तो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा उस पर भी तो जहन्नम वाजिब होगी। आज क्या कर रहे हैं, मुआशरे में क्या चल रहा है? गुनाह के दलदल में लोग इतने फंस चुके हैं, सीरियल इतनी लोगों के दिलों में पेवस्त हो चुकी है, टीवी की स्क्रीन इतनी पेवस्त हो चुकी है कि भाई बहन में झगड़ा, जो है शोहर बीवी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा,
اور یہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ فلانا تیرے بارے میں ایسا بولتا تھا، وہ تیری بات ایسی کرتا تھا، تیری ماں تیری ساس تیرے لیے ایسا بولتی تھی، تو آپ جھگڑا کرا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگرچہ وہ آپ کے خلاف بول رہی ہو پھر بھی آپ آ کے بتاؤ تیری ساس تیرے بارے میں بڑی عمدہ باتیں کر رہی تھی۔ کیوں نہ ماحول سدھرے گا، کیوں نہ ترقی ہوگی، کیوں نہ قوم مسلم متحد ہو جائے گی؟ زلزلے ابھی بھی ہمارے ذہن و فکر کو جھنجھوڑ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، دن بدن خبریں آ رہی ہے، کل تک تو باہر تھا، آج ہمارے اندر بھی یہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیکھیں آپ، سورت کی سرزمین کا واقعہ میں نے اس دن بتایا تھا، کیچڑ زمین سے نکلا۔ ابھی 2 دن پہلے کا آیا تھا واقعہ نیوز میں کہ سورت میں بھی زلزلہ آیا، گجرات کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلہ آیا۔ تو زلزلے کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا زلزلہ کیوں آتا ہے، تو آج ہم کیوں نہ اس کی طرف مائل ہوئے اور دین سیکھنے کی طرف مائل ہوئے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف مائل۔ ضرورت ہے، اور آج اتنی عظیم رات ہے، آپ وہاں سے پیمپلیٹ لیں گے نفل نماز کا اتنا چوڑا سا، اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، 20 بار قل اللہ، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب پڑھو، لیکن سب سے پہلے اپنی عمری قضا پڑھو۔ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں وہ کبھی معاف ہونے والی نہیں ہیں، اس کو آپ ادا کیجئے نا۔ عظیم رات ہے، آپ اسی میں رات گزاریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کر دے گا۔ اب کیسے پڑھنی ہے وہ بھی سن لیں، میں میری گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ اب قضائے عمری پڑھنا چاہتے ہیں، نفل نمازیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ فرض ادا نہ کریں۔ آپ پہلے اپنے فرض کی قضا کریں۔ تو کیسے کرنی ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، اور قضا میں صرف فرض پڑھی جاتی ہے، نفل و سنت نہیں، فرض اور وتر پڑھی جاتی ہے، واجب جو ہے وہ وتر واجب۔ فجر کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، عصر کی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھنی ہے، اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت یوں کریں کہ میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ ایسے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے آپ کے کھاتے میں سے کم ہوتی جائے گی، اور جتنی کم ہوگی، اب 3 راتیں ہیں نا، شب معراج ہے، شب قدر ہے اور شب برات ہے، اب تینوں میں آپ جوڑ لیں، اگر آپ فجر کی نماز تک پڑھتے رہے تو کتنی آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی؟ جی ہم معافی مانگتے رہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے اپنے گناہوں سے، اپنے ارد گرد کی ماحول کو درست کرنے کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے قضائے عمری پڑھے، آپ اس طریقے سے پڑھتے جائیں گے، آپ کی کم ہوتی جائے گی۔ آپ کو ایسی نئی نیت کرنی ہے تو ایسے کریں، میری جو سب سے آخری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، 1 دن کی ہو گئی، پھر ختم، پھر دوسرے دن سے شروع کریں، میری جو سب سے آخری یا سب سے پہلی۔ اس طریقے سے آپ اگر آپ کی قضائے عمری پڑھیں گے تو آپ کے ذمے سے وہ ساقط ہوتی جائیں گی، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کی ذمے ہی رہے گی، اور آپ نوافل پڑھتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے۔ وہ ہے نوافل جو ہوتے ہیں نا، نوافل جو ہوتے ہیں نوافل، تو وہ زائد ہوتے ہیں، فرض پر زائد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرض ہی ادا نہیں کیا تو نفل کہاں سے پھر قابل قبول ہوگا؟ ہاں آپ ٹوٹل لگا لیں، جب آپ بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر ابھی تک آپ کی کتنی، اور اگر ٹوٹل نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر جو میں نے صورت بتائی اس صورت پر آپ ادا کرتے رہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو آپ کی قرض، آپ کا جو قرض ہے وہ معاف ہو جائے گا نا رب کی بارگاہ میں۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو بہتر سے بہتر جو ہے بہتر سے بہتر رات بنا کر اس کو گزارنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کل کے دن کا روزہ بھی رکھے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستے کچھ دیر ہم سماعت کریں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر آپ جس طریقے سے عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔